یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات کون کروا رہا ہے؟ کیا روس کی جو حکومت ہے وہ کروا رہی ہے یا کوئی اور؟ جو معلومات ہمیں روسی سفارت خانے کابل میں جو روس کا سفارت خانہ ہے اس نے فراہم کی ہیں، تو اس کے مطابق جو رشیا کے اندر رشین فیڈریشن میں وہ افغان جو وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے یا جو تارکین وطن وہاں پہ موجود ہیں افغانستان سے، یہ وہ مل ملا کے ایک کانفرنس اس کا انعقاد انہوں نے کیا ہے تاکہ کسی طریقے سے جو افغانستان میں اس وقت امن کی کوششیں امریکہ کی قیادت میں کی جا رہی ہیں اس کو تقویت بخشی جا سکے۔ افغان طالبان کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو نمائندہ ہیں، وہ تو اس میں شرکت کریں، لیکن افغانستان کی جانب سے اس میں کون آ رہا ہے؟ کیونکہ صدر اشرف غنی اور سی ای او عبداللہ کی جانب سے بھی بہت سی مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ یہی اس وقت ایک بڑی مشکل صورتحال ہے جس کا سامنا ہے صدر اشرف غنی کی حکومت کو، کیونکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں، صدر اشرف غنی کی حکومت کو اس میں بھی شامل نہیں کیا گیا ہے کیونکہ طالبان اس پر راضی نہیں ہو رہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں افغانستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، لیکن صدر اشرف غنی کی حکومت کو ایک بار پھر دعوت نہیں دی گئی ہے کیونکہ طالبان کا یہ موقف تھا کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ شرکت کرے گا تو وہ ماسکو کی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے اس وقت کابل میں جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے وہ خاصی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ یا یہ اصرار کہ کوئی بھی امن کی بات چیت طالبان کے ساتھ جو ہوگی وہ افغان حکومت کرے گی، وہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر یہ کانفرنس کل ہوتی ہے اور اس میں یہ اتنی بڑی تعداد میں افغان جو سیاسی مخالفین ہیں صدر غنی کے اگر وہ شرکت کرتے ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا آگے چل کے طالبان کا یہ امریکہ کی یہ کوشش کہ مذاکرات طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہوں وہ ممکن ہو سکے گا یا نہیں، کیونکہ فی الحال ایسی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ اور افغان سیاست دانوں میں ایک بہت بڑا نام سابق صدر حامد کرزئی کا ہے جو اس موقع پہ وہاں موجود ہوں گے۔ یہ بتائے گا یاز ایک تو کہ ماسکو نے خود بھی اس کانفرنس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ماسکو میں اس طرح کی کانفرنس روس کروانے جا رہا ہے تو اس پر امریکی حکام نے بھی دبے لفظوں میں شدید اعتراض کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب زلمے خلیل زاد کی قیادت میں صورتحال یا طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے، تو ایسے میں کسی اور کانفرنس کے انعقاد سے اس جو سلسلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کابل میں انتہائی مخالفت جب سامنے آئی ہے کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں سابق صدر حامد حامد کرزئی کرزئی شرکت کر رہے ہیں، تو صدر اشرف غنی کی حکومت نے مسلسل مذمتی بیانات جاری کیے ہیں اور وہ تشبیہ دے رہے ہیں اس کانفرنس کو 1992 میں جو مجاہدین کی پشاور میں گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد کابل میں مجاہدین کی حکومت بنی لیکن ایک سول وار کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کا خیال ہے کہ افغان اپوزیشن رہنماؤں کی اس کانفرنس میں شرکت کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت عدم استحکام کی صورتحال ہے اس کو مزید خراب کرنے کی ایک کوشش دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ہے صدر اشرف غنی کی حکومت کا موقف، لیکن دلچسپ صورتحال جیسے آپ نے شروع میں بتایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے آج جب اپنی ہفتہ وار کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا تو انہوں نے ایک الگ ہی موقف اختیار کیا ہے، اور ان کا خیال میں ہر افغان کا یہ حق حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ اگر امن کے حوالے سے افغانستان میں کوئی بھی کوشش ہو رہی ہے تو وہ اس میں اپنا حصہ ادا کرے، تو حصہ لے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ خود افغان حکومت کے اندر بھی اس حوالے سے شدید اختلاف پایا جا رہا ہے، اور ایک بہت ہی پیچیدہ سچویشن ہو گئی ہے اس وقت صدر اشرف غنی کی حکومت کے لیے۔ ایاز گل ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے۔